वफाकी काबीना ने असम्बली फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। बिल कौमी असम्बली में पेश। फाइनेंस तरमीमी बिल के तहत 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी। लग्जरी अशिया पर 70 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म होगी। ऐवान ने इंतखाबात तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत 8 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में इजाफे की मंजूरी दे दी। मुल्की मईशत से मुतालिक अहम तरीन कानून साजी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया जिससे गरीब आदमी पर बोझ पड़े। ज़रूरी अद्वियात, खाद और ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। मुल्की मईशत और इदारों को मजबूत बना रहे हैं। हमने गुज़िश्ता 2.5 साल में स्टेट बैंक से कोई कर्ज नहीं दिया। पीपल्स पार्टी 9 और नून लीग 4 बार IMF के पास गई। हम मुल्की मईशत को ठोस बुनियादों पर मुस्तहकम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और वज़ीर ममलकत फर्रुख हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन अवाम को गुमराह न करे। फाइनेंस तरमीमी बिल से मुल्की मईशत मुस्तहकम होगी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मुश्किल हालात में मुल्की मफाद के लिए अहम फैसले करना पड़ते हैं। अरकान पार्लियामेंट। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है। जब वो सऊदी अरब में था तब भी यही बातें होती थीं। शहबाज शरीफ की तकरीर नौकरी की दरख्वास्त से ज़्यादा कुछ नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन रुकन शगुफ्ता जमानी का PTI रुकन गजाला सैफी से नाजेबा सलूक, गैर पार्लिमानी और अफसोसनाक रवैया इख्तियार किया गया। गजाला सैफी, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी आज भी ऐवान से लापता रहे। अपोजिशन ने दलील के बजाय तूफान बदतमीजी बर्पा किया। वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फर्रुख हबीब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत का कराची को दरपेश मसाइल फौरी हल करने की ज़रूरत पर जोर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। जिला इस्लामाबाद में मजीद 3 नौजवान शहीद। 48 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 6 हो गई। भारतीय मुजालिम के खिलाफ चेयरमैन कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुसर्रत आलम भट्ट ने जामे मस्जिद श्रीनगर की तरफ मार्च की कॉल दे दी। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन को नया सोनामी करार दे दिया। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी सतह पर कोरोना केसेस की तादाद में 11% इजाफा हुआ। 24 घंटे के दौरान 6000 से ज़ायद अमवात। 15 लाख केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में 4,65,000, बरतानिया में 2 लाख और फ्रांस में 1,83,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए। भारत में बढ़ते हुए केसेस के बायस नई दिल्ली के बाद मुंबई में भी पाबंदियां लगा दी गई। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हमारा हीरो। चैलेंजेस के बावजूद डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स ने दिन रात काम किया। कौम सलाम पेश करती है। आर्मी मेडिकल कोर की सेहत के शोबे में शानदार खदमात हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह मुसलसल 1% से कम। 24 घंटे में 482 केस रिपोर्ट। 3 अफराद जाँ भाग। MCOC की M1 टूल प्लाजा इस्लामाबाद पर कार्रवाई। वैक्सीन न लगवाने वाले मुसाफिरों और ड्राइवर्स की मौके पर वैक्सीनेशन। अफगान भाइयों के लिए पाकिस्तान का जज्बा खैर सकाली। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 1800 मेट्रिक टन गंदम की पहली खेप अफगान हुकाम के हवाले कर दी गई। इमदादी सामान में अद्वियात, गर्म कपड़े, कंबल, खेमे और दीगर अशिया भी शामिल। खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करे। मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब की मीडिया से गुफ्तगू।
टी पैक गेम चेंजर मंसूबा। पाकिस्तानी कौम के अज़्म पर मबनी दस्तावेजी फिल्म 1 जनवरी को PTV पर नशर की जाएगी। डॉक्यूमेंट्री इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को हकीकत में बदलने की कोशिशों की अक्कासी करेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद। श्रीलंका और भारत की टीमें ACC अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गईं। पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ 22 रन से कामयाबी। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 103 रन से शिकस्त दी। फाइनल कल खेला जाएगा। ICC ने इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी अवार्ड के लिए नामजद। दीगर खिलाड़ियों में बांग्लादेश के शकीब उल हसन, जनूबी अफ्रीका के डॉनमन मलान और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग शामिल। बाबर आजम ने साल 2021 में 6 मैचेस में 2 सेंचुरियों और 1 मिस की मदद से 405 रन स्कोर किए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाजिया कमल और मैं हूं शाहिद नसीम। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। वजीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अब्दुल सत्तार एधी अंडरपास की तकमील शानदार इफ्तिताह बदस्त वजीर आला पंजाब कर दिया गया है। मंसूबे की मजमूई लागत 1 अरब 71 करोड़ रुपए। अंडरपास की लागत तकरीबन 66 करोड़ रुपए। रोजाना 1,32,000 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें मंसूबे से मुस्तफीद, जबकि ईंधन की मद में सालाना 6 करोड़ रुपए की बचत। हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी काबीना ने ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी दे दी है। काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी दी गई। तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। बिल के तहत 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है। बिल में 70 अरब रुपए की टैक्स छूट में लग्जरी आइटम शामिल हैं। बिल में आम आदमी के लिए सिर्फ 2 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है। बिल के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास होगी और बोर्ड पार्लियामान को जवाबदेह होगा। नाज़रीन, कौमी असम्बली में मालियाती ज़िमनी बिल और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021 मंजूरी के लिए पेश कर दिए गए हैं। ज़िमनी फाइनेंस बिल पर बहस के दौरान वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अरकान ने वाज़ेह किया कि मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए अहम कानून साजी हो रही है। अपोजिशन कौम को गुमराह करने से इज्तनाब करे। ऐवान ने 8 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में इजाफे की भी मंजूरी दी। इजलास की तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में हुआ। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ऐवान में मालियाती ज़िमनी बिल 2021 और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021 पेश किए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मालियाती ज़िमनी बिल कायदे के मुताबिक कमेटी को नहीं भेजा जाएगा, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल मुतलका कमेटी के स्पुर्द कर दिया गया। ऐवान ने कौंसिल बराए आबी वसाइल तरमीमी ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी फ्लो एंड इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस, इंतखाबात तरमीम सोयम ऑर्डिनेंस 2021, सरकारी अमलाक तजावुजात खात्मा ऑर्डिनेंस 2021, बरकी तवानाई की पैदावार तरसील तकसीम तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021, कवानीन महसूलात तरमीम सोम ऑर्डिनेंस 2021 समेत 8 ऑर्डिनेंस में मजीद तोसी की मंजूरी थी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि अपोजिशन कौम को डराने की नाकाम कोशिश कर रही है कि मईशत तबाह हो जाएगी। मौजूदा फाइनेंस बिल मईशत की बेहतरी के लिए पेश किया गया है। पिछले 4 महीनों में अरबों के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। दुनिया जानती है कि माजी की हुकूमतों ने मुल्क के साथ क्या किया। उन्होंने कहा कि कोविड के हवाले से इक़दाम पर दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपना नुक्ता नजर पेश करना अपोजिशन का काम है, लेकिन अपोजिशन अवाम को गुमराह करने से इज्तनाब करे। उन्होंने कहा कि अवाम के सामने हकायक रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ख्वाजा आसिफ, राजा परवेज अशरफ और असदुर रहमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस की तोसी की मंजूरी इसकी मुद्दत में होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इस बारे में रूलिंग दे दी गई है। मुल्क की मईशत से मुतल्लिक अहम तरीन कानून साजी के दौरान अपोजिशन
अरकान ने तजावीज के बजाय शोर शराबा किया। बाज अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। इस दौरान अपोजिशन रुकन शगुफ्ता जुमानी और PTI की रुकन गजाला सैफी के दरमियान नाखुशगवार वाकया भी पेश आया। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि ज़िमनी मालियाती बिल से अवाम पर बोझ की बातें बेबुनियाद हैं। महंगाई बढ़ने की अफवाहें फैलाई गईं। हुकूमत ने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जिससे गरीब आदमी पर बोझ पड़े। वो इस्लामाबाद में इत्तलात और नशियात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे यासिर हुसैन। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि आम आदमी के इस्तेमाल की अशिया पर सिर्फ 2 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई है, जिससे महंगाई ज्यादा नहीं होगी। 343 अरब रुपए के एग्जम्पशन जो हैं वो हटाई गई हैं, जिसमें मशीनरी के ऊपर और उसके प्रोडक्ट्स 112, फार्मा के ऊपर 160 अरब, रेस्ट ऑफ द गुड्स की बात करें तो वो तकरीबन 71 अरब। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अदारों को खुद मुख्तार बनाना PTI के मंशूर में शामिल है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से महंगाई पर काबू पाने में मजीद मदद मिलेगी। जो अथॉरिटी है स्टेट बैंक की वो बोर्ड के पास होगी और बोर्ड जो है अपॉइंट करेगा हुकूमत पाकिस्तान। तो ये जो है ये अब हम भी निकाल देंगे, हमने जाके अपनी इंडिपेंडेंस बेच दी किसी को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये अब पार्लियामेंट को भी जवाबदेह होगा, उनकी स्टैंडिंग कमेटीज़ को। वो जाके डायरेक्टली जो इनसे पूछ सकते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो ये तो पार्लियामेंट की हमने जो खुद मुख्तारी को तक़वियत दी। वज़ीर ममलकत इत्तलाआत फ़ारूक हबीब ने कहा कि अपोजिशन शोर शराबे के बजाय दलील से बात करे। उनको अच्छी तरह पता है कि वो मैशियत को किस हाल में छोड़कर गए थे। 9 बार जो है वो पीपल्स पार्टी IMF के पास गई, 4 बार जो है वो PMLN IMF के पास गई, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो सबसे बड़ा IMF का जो है वो 9 अरब डॉलर का प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने जो है वो लिया हुआ है। 20 अरब डॉलर का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था, 15 दिन के आपके पास जो है वो रिजर्व्स मौजूद थे पेमेंट्स करने के आपके, और जो इसहाकडार बेड़ागर करके गए थे वो सबको पता है। तो ये जो दूध और शहद की नहरें बहाकर अगर गए होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि ज़िमनी मालियाती बिल में प्रोविडेंट फंड, फूड आइटम्स, तालीमी किताबें, इस्तेमाल शुदा कपड़े, ट्रैक्टर, खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कौमी असम्बली में मालियाती ज़िमनी बिल पेश करने के मौके पर अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि मालियाती ज़िमनी बिल की मंजूरी से मुल्की मईशत को बेहतर करने में मदद मिलेगी। मिनी बजट में हमने क्या कोशिश की है, गरीबों के ऊपर, बिलख़ास जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके ऊपर जो है कम से कम बोझ पड़े। गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई गई हैं, सोने और चांदी के ऊपर 17% टैक्स लगाया गया है, लेकिन हमारी एक ख्वाहिश थी और कोशिश भी है कि आम आदमी के ऊपर इस पर कम से कम असर पड़े। मईशत इंशाअल्लाह ताला अच्छी हो रही है, अब उसका जो रिलीफ है वो अवाम तक पहुँच रहा है। पाकिस्तान को जो एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी था, जो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। जो मिनी बिल आया है ये सब तमाम काविशें उसके लिए हो रही हैं, लोगों के जो शॉर्ट टर्म अभी मसाइल हैं वो लॉन्ग टर्म में ख़त्म हो जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान में कामयाबी आए। एक तो ये एक जो पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जा रहा है नैरेटिव अपोजिशन की तरफ से कि शायद इस फाइनेंस बिल की वजह से 350 अरब के टैक्स लगें, ये बहुत ही बड़ा मफरूज़ा है। अवाम के ऊपर इसका इम्पैक्ट इतना नहीं आना, लेकिन क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड करना अपोजिशन का शौक है, वो बिल्ड किए जा रहे हैं। और हकीकत ये है कि इसकी वजह से आपकी मईशत में जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी आवाम की तरफ जाना है। एट द एंड टैक्स IMF ने तो नहीं किया जाना, तो वो जो आएगा रेवेन्यू वो आवाम की उस पर खर्च होगा। 71 अरब रुपए के टैक्स वो जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो महंगी महंगी चीज़ें हैं, जो अमीर लोगों के इस्तेमाल में हैं, वो आइटम्स पे जो टैक्स की छूट थी वो ख़त्म की है। आम आदमी पे इंशाल्लाह इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में ज़िमनी मालियाती बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इजलास को बताया कि वो 700 अरब रुपए के बिल को 343 अरब रुपए लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत ने 343 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए हैं, बल्कि वो ये छूट है जो मुख्तलिफ अदवार में हासिल की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि इससे ना तो अवाम पर टैक्सों का कोई बोझ पड़ेगा, ना इससे महंगाई में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि मशीनरी पर 112 अरब और फार्मा के 160 अरब रुपए के टैक्स रिफंड और एडजस्ट हो सकते हैं। दीगर 71 अरब तकरीबन लग्जरी आइटम है। उन्होंने बताया कि कारोबारी अफराद ने इस इक़दाम को सराहा है।
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہر 3 ماہ بعد کہا جاتا ہے کہ حکومت مشکل میں ہے، حکومت کسی مشکل میں نہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کہا جاتا ہے نواز شریف آج آ رہا ہے، کل آ رہا ہے۔ نواز شریف جب سعودی عرب گیا تھا تب بھی یہی سن رہے تھے جب تک سمجھوتا نہیں ہوا۔ ایک سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ شہباز شریف کی تقریر نوکری کی درخواست ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن رکن شگفتہ جمانی نے پی ٹی آئی رکن غزالہ سیفی سے نازیبا سلوک کیا۔ غزالہ سیفی نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے غیر پارلیمانی اور افسوسناک رویہ اختیار کیا۔ اپوزیشن اراکین عوام میں پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں اور ارکان پارلیمنٹ پر حملے کر کے اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے پارلیمان کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نام نہاد جمہوریت کی دعویدار سیاسی جماعتوں کا غیر مہذبانہ رویہ عوام کے سامنے آ گیا۔ غزالہ سیفی نے کہا کہ ضمنی بل عوامی مفاد کے لیے پیش کیا گیا ہے، عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے۔ 3-4 دفعہ سے اہم موقعوں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی خواتین اس طرف چڑھ کے آ جاتی ہیں، وہی ہو رہا تھا۔ ان میں شگفتہ جمانی تھیں اور کچھ خواتین تھیں وہاں کی، تو میں بھی وہاں پہ تھی، تو میں نے ان سے بینر لیا۔ اس نے اسی وقت مجھے ایک تماچا مارا۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں کو اپنی ملک کی عزت اور بقا کے لیے کام کرنا، تو اگر اس قسم کا لشکر آئے گا کہ جو ہاتھا پائیوں پہ ہوگا اور جو سوچیں گے نہیں اپنی کالیگ پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے 1 منٹ بھی، تو کوسچن مارک ہے۔ میرے خیال میں یہ جمہوریت کی ڈیفینیشن سے ناواقف ہے، اور اس قسم کے رویے یہاں پہ اختیار کرنا پارلیمنٹ میں جب کہ اہم اجلاس ہو رہا ہو، جب کاؤنٹنگ بھی شروع ہو رہی ہو، تو اس وقت یہ بدتمیزی کرنا، بدتمیزی تو کیا وحشیانہ حرکت ہے۔ یہ اس کو بہت ضروری ہے ایڈریس کرنا۔ پارلیمنٹ سے ان کو کچھ عرصے کے لیے سزا کے طور پہ فارغ ہونا چاہیے، تاکہ محسوس کریں باقی لوگ بھی کہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا رویہ غیر جمہوری تھا۔ ضمنی فائنانس بل میں ترامیم پیش کرنے کے موقع پر شہباز شریف اور بلاول زرداری ایوان سے آج پھر لاپتہ رہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر مملکت نے کہا کہ دلیل کے ساتھ بات کرنے کے بجائے طوفان بدتمیزی مچاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی روکنے کے دعوے دار رفو چکر ہو گئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صدر مملکت اور وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت کی۔ صدر مملکت نے اس موقع پر کہا کہ کراچی کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا 54واں کانوکیشن اسلام آباد میں ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیلوشپ مکمل کرنے والے ڈاکٹرز کو کیریئر کا سنگ میل عبور کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فزیشنز اینڈ سرجنز کے لیے بین الاقوامی فورم پر مختلف شعبوں میں اسپیشلائزیشن کے حصول کے لیے کالج کے کردار کی تعریف کرتا ہوں۔ آرمی چیف نے کرونا وبا کے دوران فرنٹ لائن پر خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ڈاکٹرز اور طبی شعبے میں خدمات انجام دینے والے ورکرز ہمارے ہیرو ہیں، جنہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود کرونا وبا کے دوران عوام کی حفاظت اور بہبود کے لیے انتھک کام کیا۔ قوم ان تمام ڈاکٹرز اور طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے وبائی مرض کے لیے عوام کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ قومی صحت کے نظام میں آرمی میڈیکل کور کی بہترین خدمات کا ذکر کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عوام کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ آرمی چیف نے کانوکیشن میں کامیابی سے گریجویشن مکمل کرنے والے سرجنز اور فزیشنز میں اسناد تقسیم کی۔ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فزیشنز اینڈ سرجنز کو میڈل سے بھی نوازا۔ انہوں نے کالج آف فزیشن اینڈ سرجنز کی اعزازی فیلوشپ بھی عطا کی۔ اور ناظرین، سٹیزن پورٹل کے انتہائی مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پورٹل پر رجوع کرنے والے بے شمار لوگوں کو ان کا حق ملا۔ خوشاب میں 100 سال پہلے قبضہ کی گئی اراضی اصل مالک کو واپس دلوائی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز جاوید۔ ضلع خوشاب کی تحصیل نوشہرہ کے ایک دور افتادہ گاؤں اچھالہ سے تعلق رکھنے والے سابق بیوروکریٹ احسن اختر ملک کو وزیر اعظم پورٹل پر رجوع کرنے کے نتیجے میں اس کے آباء و اجداد کی زرعی اراضی کا تقریباً 100 سال بعد قبضہ ملا۔ احسن اختر ملک بتاتے ہیں کہ انہوں نے تمام جتن کر لیے تھے، مگر وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس لینے پر انہیں برسوں بعد اپنا حق ملا۔ محترم جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب
میں محمد احسن اختر ملک آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنوا رہا ہوں۔ میری دادی اور اس کی بہنوں کی زمین پر پچھلے 100 سال سے ان کے چچا زاد بھائی قابض تھے اور ان کی پیداوار کھا رہے تھے۔ احسن اختر ملک کی دادی اور اس کی بہنوں کی اراضی پر ایک شخص محبوب الہی وغیرہ غیر قانونی طور پر قابض ہو گئے۔ ایک طویل عدالتی اور ریونیو کارروائی کے بعد انتقال اراضی اصل مالکان کے نام ہوا، مگر قبضے کے حصول کا مرحلہ انتہائی مشکل تھا۔ میں پورٹل سٹیزن فورم اور ضلع خوشاب کے ریونیو کے افسران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا مسئلہ حل کرایا۔ ہمارا انتقال ہو گیا اور ہمیں زمین منتقل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ ملک آپ کی قیادت میں پھلے پھولے ترقی کرے اور آپ کے ویژن کے مطابق یہ دنیا کا ایک بہترین ملک بن جائے۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں صوبے کی ترقی پر صوبائی حکومت نے تو اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا، تاہم وفاقی حکومت نے کراچی کے مسائل کو سمجھا اور اس کے حل کے لیے اپنی تمام تر ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ سال 2021 میں وفاق کی جانب سے کراچی میں مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں نارین آصف۔ کرپشن کا بازار گرم کرنے اور ترقیاتی فنڈز کو ذاتی طور پر استعمال کرنے والی سندھ حکومت اپنی تمام تر ذمہ داریوں اور عوام سے کیے گئے وعدوں سے مکر گئے اور شہر قائد کے عوام کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جہاں بارشوں کے دوران پورا کراچی ڈوب گیا، وہیں شہر کا نکاسی آب کا نظام بھی تباہ ہو گیا۔ سال 2021 میں کراچی میں وفاق کے تعاون سے شہر کے بڑے نالوں گجر نالے، محمود آباد نالے کو نہ صرف صاف کیا گیا بلکہ ان پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر کے انہیں وسعت دی گئی۔ کراچی میں جو کام چل رہا ہے اس کے لیے ہم پر امید ہیں۔ یہ سندھ گورنمنٹ ہی کا بنتا ہے، مگر وفاق نے کرا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ جس دور میں وہ آئے تھے اور حکومت ان کو ملی تھی تو اس وقت سے اب تک کے جو حالات تھے ان کے حساب سے ان کی کوششیں صحیح ہیں۔ کام کر رہی ہے تحریک انصاف، اپنا حق نبھا رہی ہے، جو اس نے وعدہ کرا ہے پورا کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو وعدہ کرا ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے والے سب سے بڑے منصوبے K4 جو گزشتہ سالوں سے التوا کا شکار رہا، اس کی ری ڈیزائننگ کی گئی تاکہ فوری طور پر کام کا آغاز ہو۔ وفاق کا ایک اور سب سے بڑا منصوبہ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی، جس پر گزشتہ کئی ادوار سے کام شروع نہ ہو سکا تھا، موجودہ حکومت نے اسی سال اس منصوبے پر کام کا سنگ بنیاد رکھا اور کچھ جگہوں پر اسے فعال بھی بنایا۔ سفر کی سہولت کراچی کے عوام کا دیرینہ مسئلہ رہا ہے۔ گنجان آبادی والے اس شہر میں کوئی ٹرانسپورٹ سروس موجود نہیں تھی، تاہم وفاق کی جانب سے شروع کیے گئے گرین لائن منصوبے کی بروقت تکمیل اور بسوں کی فراہمی سے کراچی کے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل ہوا۔ جو بھی گورنمنٹ کر رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اس پروجیکٹ سے تو نظر آتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ تو ولنگ ہے کہ اس شہر کو دوبارہ سے ری بلڈ کرے۔ بہت اچھا تحفہ ہے، نیو ایک ٹریولنگ کے لیے ہمیں مل گئی بس۔ تبدیلی آ گئی ہے، آ گئی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے اراکین نے اپنے اپنے حلقوں میں پینے کے صاف پانی کی لائنیں، سڑکوں اور گٹر لائنوں کی تعمیر کروائی، جبکہ کئی جگہوں پر قبضہ کیے گئے پارکس اور تفریحی مقامات کو قبضہ گروپ سے خالی کرا کر انہیں عوام کے لیے کھولا گیا۔ 2021 کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 9 ارب 90 کروڑ روپے پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے اور ایم پی ایز نے کراچی شہر کے اوپر خرچ کیے۔ اس ایک سال کے عرصے کے اندر جتنے بھی کراچی شہر کے اندر انٹرنل سٹریٹس بنی ہیں، سویج کا کام ہوا ہے، پانی کے نئے کنیکشنز ہوئے ہیں، آپ کے پارکس بنے ہیں، آپ کے اسپورٹس گراؤنڈ بنے ہیں، آپ کے اسٹریٹ لائٹ لگے ہیں، جتنے بھی کراچی کے اندر، یہاں تک کہ جو ہمارے اتحادی ہیں جیسے کہ ایم کیو ایم کے جو علاقوں میں کام ہوا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان نے کرائے ہیں۔ وعدے اگر وفا ہوں تو پورا کرنے والوں پر نہ صرف بھروسہ ہو جاتا ہے بلکہ ان سے امیدیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کراچی کے عوام پر امید ہے کہ نئے سال میں وفاق کی جانب سے مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، سال 2021 پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا سال رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 41 سال کے بعد اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس ہو یا پھر وزیراعظم کے نیا پاکستان ویژن کے تحت مسلم دنیا، ہمسایہ ممالک اور سپر پاور سب کے ساتھ برابری پر تعلقات میں بہتری اور استحکام۔ کرونا وبا کے باوجود علاقائی اور عالمی سطح پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کی ٹیم نے سفارتی محاذ پر فتح کے جھنڈے گاڑے۔ تفصیل بتا رہی ہیں نمرا سہیل اپنی اس خصوصی رپورٹ میں۔
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہوا۔ آج پاکستان کی سفارتکاری برابری، خود اعتمادی اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات پر مبنی ہے۔ نئے پاکستان کی خواب کی بنیاد تنازعات کے خاتمے اور حل کے لیے مضبوط حکمت عملی پر رکھی گئی تھی۔ سال 2021 میں بھی کرونا وبا کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کے ویژن اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور سفارتی تبادلوں میں اضافہ ہوا۔ 35 ملکوں کی اعلیٰ قیادت نے 2021 کے دوران پاکستان کے دورے کیے، جبکہ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے 32 ملکوں کے دوروں کے دوران دو طرفہ تعلقات میں اضافے کے لیے کاوشیں کی، اور یوں 2021 پاکستان کی عالمی اور علاقائی وابستگی کا سال رہا۔ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ آج پاکستان افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے بعد انسانی المیہ سے بچنے کے لیے آواز اٹھانے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس اس حوالے سے سب سے بڑی مثال ہے۔ پاکستان کی جو ایک امیج ہے اس کو بدلا دیا ہے۔ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اب ایک پھر ری انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی جو ہندوتوا پالیسیز ہیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ اب ہم پوری دنیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر واضح اور جرأت مندانہ موقف اپنایا۔ روسی صدر پیوٹن کا حالیہ بیان پاکستان کے اس بیانیے کی تائید ہے جو اس نے دنیا کے ہر فورم پر اپنایا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وبا، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے، اسلاموفوبیا، کشمیر کوز اور افغان مسئلے کے حل کے حوالے سے مؤثر انداز میں بات کی۔ وزیر خارجہ کی سربراہی میں پاکستان نے اقتصادی سفارتکاری کا آغاز کیا اور جغرافیائی سیاست سے جیو اکنامکس کی طرف توجہ مرکوز کی۔ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس میں بھی فارن آفس کا بہت اہم رول ہے۔ جو ٹریڈ پروموشن ہے، انویسٹمنٹ پروموشن، اس میں بہت ایکٹیو رول ہم ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے دبئی ایکسپو 2020 میں بہترین کارکردگی کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستانی اشیاء کو فیچر کیا۔ پاکستان نے دنیا بھر میں اپنی بہترین شناخت کے لیے پبلک ڈپلومیسی اور کلچرل ڈپلومیسی کو فروغ دیا اور اپنی نادر اقدار کو روشناس کروایا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق چین کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں صورتحال کی سنگینی پر پاکستان، ترکی، سوڈان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانے میں کامیاب ہوئے۔ تیزی سے آگے بڑھتا پاکستان عالمی برادری کے شانہ بشانہ خوشحال مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، اب کچھ بات کریں گے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی، جہاں قابض فورسز کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں آج مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ شب سے شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے تینوں نوجوانوں کو ضلع اسلام آباد کے علاقے ویری ناگ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ضلع کولگام کے علاقے میرہامہ میں بھی گزشتہ رات 3 دیگر نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے ویری ناگ کے علاقے میں ایک حملے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک اور 3 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں گزشتہ 1 برس سے نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہ دینے کے خلاف کل جامع مسجد کی طرف مارچ کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوام مقبوضہ علاقے کی آبادی پر فسطائی بھارتی حکومت کے تازہ ترین حملے کے خلاف بھی احتجاج درج کرائیں گے۔ انہوں نے خطیبوں سے کہا کہ وہ جمعے کے خطبات میں مضموم بھارتی عزائم کو اجاگر کریں۔ جموں و کشمیر میس موومنٹ اور کشمیر تحریک خواتین نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ یونائٹڈ پیس الائنس کے چیئرمین میر شاہد سلیم، شیخ عبد الرحمان، ایشور داس، رام سنگھ چوہان، نریندر سنگھ خالسہ اور دیگر سماجی اور سیاسی کارکنوں نے ایک اجلاس میں کہا کہ بھارت کو فرقہ پرست طاقتوں نے مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کر رہی ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 2 روز میں 6 کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت کی ہے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جعلی مقابلوں، تلاشی کی کارروائیوں اور بڑھتے ہوئے جبر کے دوران دسمبر کے مہینے میں تقریباً 24 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی قبضے کے شکار مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور ہراساں کرنے کے ہتھ کنڈے قابل مذمت ہیں۔ ادھر بھارت میں رواں سال تقریباً 10 مسلمانوں پر ملک سے غداری کا مقدمہ درج کیا گیا، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی الزام کو ثابت نہیں کیا جا سکا۔ جن لوگوں پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ان میں نیشنل ہیرالڈ کے ایڈیٹر ان چیف ظفر آغا، اتر پردیش کے سیتا پور کے ایک گاؤں کے پردھان محمد اسلم سمیت 4 دیگر افراد، 3 کشمیری طلباء اور سٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی شامل ہیں۔ سیتا پور کے پردھان محمد اسلم اور ان کے 4 دیگر ساتھیوں پر الزام لگایا گیا تھا کہ ان لوگوں نے پاکستان کی حمایت میں نعرے لگائے تھے، لیکن یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ 3 کشمیری طلباء پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے کا الزام تھا، یہ الزام بھی ثابت نہیں کیا جا سکا۔ کچھ بات کریں گے کورونا صورتحال کی۔ دنیا بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے 6000 سے زائد اموات ہوئیں اور 15 لاکھ کیسز سامنے آ گئے۔ امریکہ میں ایک روز میں 4,65,000 سے زائد کیسز، 1777 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ میں 2 لاکھ سے زائد اور فرانس میں 1,83,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اومیکرون ویریئنٹ کو نیا سونامی قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے عالمی سطح پر نئے کورونا کیسز کی تعداد میں 11% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت میں ایک بار پھر کورونا کیسز بڑھنے لگے ہیں۔ ایک دن میں 13,000 سے زائد کیسز رپورٹ اور 268 ہلاکتوں کی وجہ سے نئی دلی کے بعد اب ممبئی میں بھی اومیکرون کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ عرب امارات نے نئی ویکسین سائنو فارم کی بوسٹر شاٹ کی ہنگامی منظوری دے دی ہے۔ کیوبا میں جنوری میں تمام آبادی کو بوسٹر شاٹ لگے گی۔ یونان نے بھی نئی سماجی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک میں کورونا کے کیسز اور اموات میں کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 50,662 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 482 مثبت رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 0.95% ریکارڈ کی گئی، جبکہ 3 مزید افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 28,921 ہو گئی ہے۔ اس وقت ملک میں کورونا کے 10,009 مریض ہیں، جن میں سے 639 کی حالت تشویشناک ہے۔ این سی او سی کے مطابق اب تک ملک کی کل آبادی میں سے 30%، جبکہ اہل افراد میں سے 46% کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 15.5 کروڑ سے زائد خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب این سی او سی نے کہا ہے کہ اومیکرون وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں کورونا کی نئی لہر کا سامنا ہے، جس کے خلاف واحد دفاع مکمل ویکسینیشن ہی ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ اپنی ویکسینیشن جلد از جلد مکمل کروائیں اور کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ٹیموں نے سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی راولپنڈی کے ہمراہ آج M1 ٹول پلازا اسلام آباد پر ڈرائیورز اور مسافروں کی کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹس چیک کیے۔ این سی او سی کی ٹیموں نے مختلف روٹس پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے ڈرائیورز اور مسافروں سے سرٹیفکیٹس طلب کیے۔ موبائل ویکسینیشن ٹیموں کی جانب سے کورونا ویکسین نہ لگوانے والے مسافروں اور ڈرائیورز کی موقع پر ہی ویکسینیشن بھی کی گئی۔ خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پنجاب بھر کے ہر خاندان کے لیے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی تیلدار اجناس کی کاشت کے فروغ کے لیے اربوں روپے کے قومی منصوبہ پر عمل درآمد جاری۔ اس پروگرام کے تحت رجسٹرڈ کاشتکاروں کو سورج مکھی کی کاشت پر 20 ایکڑ تک 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ غیر رجسٹرڈ کاشتکار رجسٹریشن کے لیے متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع کے دفتر سے رابطہ کریں۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے دفتری اوقات کے دوران زرعی ہیلپ لائن یا پروجیکٹ ڈائریکٹر قومی منصوبہ برائے فروغ تیلدار اجناس پنجاب کے فون نمبر پر کال کریں۔ سورج مکھی اگائیں، 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی پائیں۔ محکمہ زراعت، حکومت پنجاب۔ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پنجاب بھر کے ہر خاندان کے لیے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے اپنا جذبہ خیر سگالی کے تحت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 1800 میٹرک ٹن گندم کی پہلی کھیپ افغان حکام کے حوالے کر دی ہے۔ امدادی سامان میں 50,000 میٹرک ٹن گندم، طبی سامان، موسم سرما میں پناہ گاہیں اور دیگر سامان بھی شامل ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں محمد سجاد اپنی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی جانب سے افغان عوام کے لیے اعلان کردہ 5 ارب روپے مالیت کی امدادی سامان کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب نے امدادی سامان کی پہلی کیب تورخم سرحد پر افغان حکومت کے حوالے کی۔ افغان صوبے ننگرہار کے وزیر مولانا عباس اخون نے امدادی سامان وصول کیا۔ پہلے مرحلے میں 50 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان میں 1800 میٹرک ٹن گندم افغان حکومت کے حوالے کی گئی۔ ہمارا مقصد ہے اور ہماری خواہش ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اسٹیبلٹی ہو، اور وہاں پہ روزگار جو نارمل روزگار ہے وہ شروع ہو، کیونکہ افغانستان کا جو عام آدمی ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے امن اور پیس۔ افغان صوبے ننگرہار کے وزیر مولانا عباس اخون نے کہا کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں افغان بھائیوں کی مدد کی ہے۔ تورخم سرحد پر پاکستانی امداد کی حوالگی کا سلسلہ 2 مہینے تک جاری رہے گا۔ افغان عوام کی مدد کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش اور قابل تقلید ہے۔ محمد سجاد، پی ٹی وی نیوز، پاک افغان، تورخم بارڈر۔ بین الاقوامی منظرنامے پر نگاہ دوڑائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے افغانستان کی خواتین کے حقوق کے دفاع کے لیے افغان نژاد امریکی اسکالر کو نمائندہ خصوصی مقرر کیا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ انٹونی بلنکن نے اعلان کیا کہ افغان نژاد امریکی اسکالر رینا امیری افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے نمائندہ خصوصی ہوں گی۔ رینا امیری نے سابق صدر باراک اوباما کے دور میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دی ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ رینا امیری سنجیدہ مسائل پر مجھے اور صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے دیگر عہدیداروں کو آگاہ کریں گی۔ ناظرین، 15 اگست کو طالبان کے کابل میں داخل ہونے سے قبل ہی افغان ایئر فورس کے اہلکار طالبان کے خلاف فضائی کارروائی کی بجائے ملک سے فرار ہونے کی کوشش میں اپنے ساتھیوں سے الجھ رہے تھے۔ روٹرز کے مطابق افغان فضائیہ کے چند اہلکار ایسے تھے جو اس روز پرواز کرنے والے ملٹری ہیلی کاپٹر میں نشست کے حصول کی تگ و دو کر رہے تھے۔ انہیں طالبان کی پیش قدمی کو روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ملک چھوڑنے کی کوشش کا یہ عالم تھا کہ ایک اور محافظ نے جسے ہیلی کاپٹر میں جگہ نہیں مل رہی تھی، ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کر دی۔ پائلٹ فضائی عملہ، یہاں تک کہ بعض واقعات میں ان کے رشتہ دار بھی طیاروں میں سوار ہو کر ملک سے بھاگ نکلے اور ملک کے 1/4 سے زائد جہاز اڑا کر ہمسایہ ملکوں ازبکستان اور تاجکستان کی جانب چلے گئے۔ اسی روز شام کو افغان صدر اشرف غنی شہر چھوڑ کر جا چکے تھے، جس کے نتیجے میں امریکی حمایت یافتہ حکومت دھڑام سے گر پڑی۔ ناظرین، سال 2021 بھی کورونا کی نظر رہا۔ امریکہ اور اتحادیوں نے افغانستان کو چھوڑا۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھے۔ یورپی ممالک میں تارکین وطن کی آمد میں 70% اضافہ ہوا۔ وقار حیدر کی رپورٹ۔ کورونا کی تباہ کاریاں سال 2021 میں بھی جاری رہیں۔ 54 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ کورونا کی نئی اقسام ڈیلٹا اور اومیکرون بھی اس سال سامنے آئیں۔ 20 جنوری 2021 کو امریکی نئے صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالا اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو تبدیل کر دیا۔ چین اور اتحادیوں سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، جبکہ ایران کے ساتھ سمجھوتے پر نظر ثانی کی۔ نومبر 2021 میں گلاسکو میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس میں پیش رفت ہوئی اور مختلف ملکوں نے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی کے وعدے کیے، جبکہ چین نے کوئلے کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی بی جے پی 2021 میں کمزور ہوئی، کئی انتخابات میں شکست ہوئی۔ کسانوں کی تحریک نے مودی حکومت کو مزید کمزور کیا اور اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ لیکن یہ سال بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے سخت ثابت ہوا۔ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا۔ ستمبر 2021 میں امریکہ افغانستان سے چلا گیا، جس کے بعد افغان فوج منہدم ہو گئی اور طالبان نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ طالبان نے افغانستان میں نئی حکومت قائم کی، لیکن ملک کو مشکل اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے۔ 2021 میں تارکین وطن کا معاملہ بھی منظر نامے پر چھایا رہا۔ 17 لاکھ افراد غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے۔ یورپی ملکوں میں بھی تارکین وطن کی آمد کی تعداد میں 70% اضافہ ہوا۔ سعودی عرب نے قطر کی ناکہ بندی ختم کر کے دوبارہ اپنی سرحدیں کھول دیں۔ اسی سال اسرائیل میں نیتن یاہو اور جرمنی میں اینگلا میرکل کا اقتدار ختم ہوا۔ میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی کو گرفتار کیا گیا اور 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اسی سال فلسطینی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان 11 روزہ جنگ ہوئی، جس میں 260 فلسطینی شہید ہوئے۔ 2021 میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث قدرتی آفات میں اضافہ ہوا۔ جرمنی اور بیلجیم میں سیلابوں نے تباہی مچائی، جبکہ امریکہ، روس، ترکی، اسپین اور الجزائر میں بڑے پیمانے پر جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات ہوئے۔ دسمبر میں امریکہ میں بگولوں نے 88 افراد کی جان لے لی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے سب سے بڑے فلاحی منصوبے صحت کارڈ پلس کی عوام میں بھرپور پذیرائی۔ صحت کارڈ پلس سے سال 2021 میں خیبر پختونخوا کے 75 لاکھ سے زائد خاندانوں نے
اسکیم سے فائدہ اٹھایا۔ مزید تفصیل محمد سجاد کی رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے صحت کارڈ پلس منصوبے کا ایک اور کامیاب سال۔ ملک بھر کے 679 نجی و سرکاری ہسپتالوں میں خیبر پختونخوا کے 75 لاکھ سے زائد خاندانوں کا مفت علاج کرایا گیا۔ صحت کارڈ پلس منصوبے سے استفادہ کرنے والے شہریوں اور ان کے رشتہ داروں نے خیبر پختونخوا حکومت کے اس منصوبے کو صوبے کے عوام کے لیے بہت بڑا تحفہ قرار دیا۔ صحت کارڈ جو ہے یہ بہت اچھا انتظام ہے، یہ بہت سہولت ہے غریب لوگوں کے لیے، جیسے غریب ہے آج کل ویسے امیر ہے، دونوں کے جو ہے نا ایک جیسے ہو رہا ہے سسٹم۔ میرا والدہ ادھر ہے علاج کے لیے، اور اس کا ایک جو وین ہے وہ بند ہے، تو اس کے لیے وہ اسٹنٹ اور انجیوگرافی کے لیے انہوں نے پریپر کیا، جس میں باہر بہت زیادہ خرچہ آ رہا تھا، لیکن ہم یہاں آئے جہاں ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور اب صحت سہولت کارڈ کے اوپر جو ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ غریب آدمی کو جو کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ عمران خان نے وہ سہولت ان کو دی ہے جو دل سے ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ حکومت کی صحت کارڈ پلس منصوبے نے عوام کے دل جیت لیے۔ محمد سجاد، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کم آمدنی والے طبقات کو بلا سود اور آسان قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں حکومت کے زیر اہتمام بلا سود قرضوں کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے وزیر خزانہ اور سینیٹر فیصل جاوید نے خطاب کیا، جس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے رانا افتخار احمد۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام ملک کی خوشحالی کا راستہ ہے۔ اپنا روزگار، اپنا گھر اور کسانوں کو شفافیت اور میرٹ پر بلا سود قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے تک دیں گے بلا سود، 2 لاکھ دیں گے ٹریکٹر، تھریشر، پھر 5 لاکھ کا کاروبار کے لیے، پھر گھروں کے لون ہوں گے جو 20 سے 25 لاکھ روپے تک لے سکتے ہیں۔ آخری جو اس میں ہر گھر میں سے ایک شخص کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ جا کے نوکری کر سکیں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے غریبوں اور کمزور طبقے کی مالی معاونت کے لیے جو قدم اٹھایا ہے وہ امیر ممالک بھی اپنے عوام کے لیے نہیں کر سکے۔ امریکہ یا دیگر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ بھی جو کام نہیں کر سکے وہ پاکستان کرنے جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں، اور وہ کام ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج۔ اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ بلا سود قرضوں کی فراہمی ریاست مدینہ کی جانب اہم قدم ہے۔ بلا سود قرضے حاصل کرنے والے نوجوانوں نے حکومت کے اقدام کو خوشائند قرار دیا۔ عمران خان صاحب کے بہت شکر گزار ہے جنہوں نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت غریب عوام لوگوں کے لیے یہ سہولت دی ہے۔ 2 لاکھ قرضہ ملا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں انویسٹ کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک اچھا پروگرام ہے اور اس طرح اگر ہوتا رہا تو انشاءاللہ پاکستان نیا بنے گا۔ تقریب کے اختتام پر کامیاب پروگرام کے تحت بلا سود قرضے حاصل کرنے والے نوجوانوں میں چیکس بھی تقسیم کیے گئے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی قوم کے عزم کی کہانی ہے جہاں انسانوں اور پہاڑوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور یہ انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اس عجوبے کو حقیقت میں بدل کر سی پیک کو حقیقی روپ دیا۔ یہ اقتصادی لحاظ سے گیم چینجر ہے۔ اس کہانی پر مبنی دستاویزی فلم 1 جنوری کو پی ٹی وی پر نشر کی جائے گی۔ In June 1966 مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تجھے فارن ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لمبا ٹرپ دے رہا ہوں، تو مسکرا کے انہوں نے کہا کہ ابھی تم جا کے میپ کو دیکھو گے تو کھنجراب ڈھونڈنا چائنا کے بارڈر میں۔ امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر نے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ریجنل اکنامک اور تجارتی مسائل کے علاوہ پاکستان اور امریکہ کے تجارت اور معاشی تعلقات کو بہتر بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ نئے سال کی آمد کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری میں بہتری کے خواہشمند ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت ہائیر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق اجلاس لاہور میں ہوا۔ اجلاس میں پنجاب میں یونیورسٹیز کے قیام کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کو اعلیٰ تعلیم کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے صوبائی حکومت نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عالمی سطح پر پنجاب کی یونیورسٹی کی رینکنگ خوش آئند ہے۔
पंजाब के दूर दराज इलाकों में कॉलेजेस बनाने के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के सूबे के 7 अजला में एलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट्स के आगाज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सूबे में हेल्थ सर्विस डिलीवरी के निज़ाम में बेहतरी ला रही है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट्स का डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, कोहाट, कुरम, मर्दान, सवाबी, दीर और सवात में आगाज़ हो गया है, जहाँ मज़कूरा अजला के नौजवान नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और मेडिकल साइंस की कोशिश में दाखिला हासिल कर सकेंगे। मुआविन खुसूसी बराए सियासी इबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि नाहल लीग का विजन लूटमार और चोरी चकारी के अलावा कुछ नहीं। लूटमार के विजन वाले कायद आज़म के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अपने बयान में मुआविन खुसूसी ने कहा कि नाअहल लीग का कायद विजन से मुमासलत का दावा कायद की रूह के लिए बाइस तकलीफ होगा। जिनके लीडर मफरूर इश्तहारी हैं, उनका नज़रिया और विजन से क्या लेना देना है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि सिर्फ नोट को मानने वाले दिखावे के लिए वोट की इज्जत के नारे लगा रहे हैं। आज पार्लियामेंट में एक बार फिर करप्ट अलायंस बाजमात जलील और रुस्वा हुई। उन्होंने कहा कि झूठ और प्रोपेगेंडे के माहिर दरबारियों के झूठ कौम पर वाज़ेह हो चुके हैं। एक बार फिर नाअहल लीग ने कश्मीर को घटिया सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहा। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ सेंटर के एग्जीक्यूटिव फाइनेंस मैनेजर इकबाल शाहीन के एजाज़ में इस्लामाबाद में अलविदाइया का अहतमाम किया गया। तकरीब में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर न्यूज़ एंड करंट अफेयर ऑन अब्बास शाही, डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स आरिफ महमूद, जनरल मैनेजर PTV न्यूज़ फरहत अनवर, CBA यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी फारूक अहमद और PTV न्यूज़ सेंटर के मुख्तलिफ शुबों से वाबस्ता मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि इकबाल शाहीन ने पाकिस्तान टेलीविजन में शानदार खिदमात सर अंजाम दी। अपने शुबे में आला तरीन खिदमात के अलावा इकबाल शाहीन मुसलसल 3 दिहाइयों तक पाकिस्तान टेलीविजन में मुतहरिक यूनियनिस्ट रहे और उन्होंने यूनियनिज्म में वज़ादारी और एहतराम को हमेशा कायम रखा और PTV में आला अक़दार मुतारिफ कराई। सुबकदोश होने वाले एग्जीक्यूटिव फाइनेंस मैनेजर मोहम्मद इकबाल शाहीन ने पाकिस्तान टेलीविजन के कारकुनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन उनका इदारा है और वो हमेशा अपने इदारे की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। इकबाल शाहीन ने PTV में बतौर वर्कर, यूनियनिस्ट और एग्जीक्यूटिव जो खिदमात सर अंजाम दी, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब में एग्जीक्यूटिव फाइनेंस मैनेजर इकबाल शाहीन को मशल यूनियन के अहदेदारों और एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से यादगारी शील्ड और फूल पेश किए गए। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड पंजाब भर के हर खानदान के लिए। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन और वजीर आला पंजाब की जेर निगरानी तेलदार अजनास की काश्त के फरोग के लिए अरबों रुपए के कौमी मनसूबा पर अमल दरामद जारी। इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड काश्तकारों को सूरजमुखी की काश्त पर 20 एकड़ तक 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी फराहम की जा रही है। गैर रजिस्टर्ड काश्तकार रजिस्ट्रेशन के लिए मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीक के दफ्तर से राब्ता करें। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए दफ्तरी औकात के दौरान ज़राई हेल्पलाइन या प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौमी मनसूबा बराए फरोग तेलदार अजनास पंजाब के फोन नंबर पर कॉल करें। सूरजमुखी उगाएं, 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी पाएं। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड पंजाब भर के हर खानदान के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि बल्तिस्तान डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों बदस्तूर सर्दी की लपेट है। आज सकरदू शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री, जबकि बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी से नदी नालों के पानी भी जम गए, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सकरदू में मौजूद कुदरती तालाब का पानी जम जाने के बाद बच्चों ने तालाब पर आइस हॉकी खेल ली